السلام علیکم۔ کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایکسٹریم ہیٹ ویو۔ ناظرین، کچھ علاقوں میں ٹمپریچر 50 ڈگری سے بھی زیادہ ہے۔ ایسا دور دراز علاقوں میں نہیں بلکہ بڑے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے۔ پاکستان اور انڈیا سمیت ایشیا کے تمام ملکوں میں اسی سال بہت زیادہ ورلڈ ریکارڈ گرمی پڑ رہی ہے۔ ویسے تو پچھلے 4 سے 5 سال سے یہ مسلسل بڑھ رہی ہے، لیکن اس بار یہ اپنے ہائیسٹ پوائنٹ پر ہے۔ پاکستان کے پنجاب اور سندھ کے اندر ٹمپریچر 50 سے 55 ڈگری گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کا حال بھی مختلف نہیں ہے، کیونکہ دلی شہر کے اندر اس سال 50 ڈگری تک گرمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی طرح ویسٹ راجستھان، اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ اور گجرات کا بھی بالکل یہی حال ہے۔ فلپائن میں اب تک کا سب سے ہائیسٹ ٹمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے، یعنی کہ بوائلنگ پوائنٹ کا 50 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ یہ اتنا زیادہ ہے کہ بغیر حفاظت کے کسی بھی انسان کی ہیٹ سٹروک سے جان جا سکتی ہے۔ ہیٹ سٹروک اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی باڈی کا ٹمپریچر 40 ڈگری کو کراس کر جائے، جو نارملی 36 سیلسیس تک ہوتا ہے۔ اس دوران کوئی بھی انسان بے ہوش ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ہارٹ انتہائی تیزی سے پمپ کرنے لگتا ہے، جو کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ ہی کڈنی سٹون کی وجہ بھی بن سکتا ہے، کیونکہ جسم کے اندر پانی کی انتہائی کمی ہوتی ہے۔ ایسے شخص کو فوراً سے پہلے میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورج کی تپش اور الٹرا وائلیٹ ریڈیشن سکن برن اور سکن کینسر پیدا کر سکتی ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے جب پسینہ آتا ہے تو بہت سی نمکیات بھی جسم سے باہر نکل جاتی ہیں، جن کو الیکٹرولائٹس کہتے ہیں، جن میں سوڈیم انتہائی اہم ہے۔ اس کی کمی کی وجہ سے سر درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ اتنے پسینے کے بعد سادہ پانی کی بجائے سکنجبین، لسی، گنے کا جوس، قدرتی فروٹ کا جوس یا ستو وغیرہ کا استعمال کریں۔ لیکوئڈ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ ہیٹ کے ٹائم باہر بالکل نہ نکلیں۔ اگر مجبوری ہو تو خود کو اچھے سے کور کریں، اور اگر طبیعت خراب ہو، آپ انکانشیس فیل کریں تو میڈیکل ہیلپ ضرور حاصل کریں۔ اس قدر گرمی میں مزدور جو مزدوری کر رہے ہیں، پولیس اور فوجیوں کو سلام ہے، جو اتنی گرمی کے باوجود اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ہیٹ ویو کا یہ سلسلہ صرف ایشیا تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا کے اندر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال یعنی 2023 میں سائنٹسٹ کے مطابق یہ 2000 سالوں میں سے گرم ترین سال تھا، اور اس سال تو پچھلے سال سے بھی زیادہ گرمی ہے۔ اس سال زیادہ تر ایشیا اور افریقہ اس کے سب سے زیادہ شکار ہیں۔ یہ کوئی اچانک عمل نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، اور انسان خود ان سب کا ذمہ دار ہے۔ ہمیشہ سے ٹھنڈے رہنے والے علاقے کشمیر میں بھی نارمل سے 7 سے 8 ڈگری زیادہ ٹمپریچر ہے، جس کا مطلب ہے آخر کچھ تو غلط ہو رہا ہے، اور وہ ہے گلوبل وارمنگ۔ 18ویں صدی میں جب فیکٹریز نے انسانوں کی جگہ لے لی تو اس سے پروڈکشن تو بڑھ گئی، لیکن انوائرمنٹ زہریلا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ فیکٹریز کوئلے، گیس اور تیل پر چلتی ہیں، جس کی وجہ سے انرجی پیدا ہوتی ہے اور گرین ہاؤس گیسز کے لیے رسپانسبل ہیں۔ ان گرین ہاؤس گیسز کے اندر کاربن ڈائی آکسائیڈ، نائٹرس آکسائیڈ اور میتھین شامل ہے، جو زمین کے انوائرمنٹ پر ایک تہہ سی بنا دیتی ہے، جس کی وجہ سے انوائرمنٹ کی اینٹ باہر نہیں نکل سکتی، جس کی وجہ سے وہ وہیں پر قید ہو کر رہ جاتی ہے اور تندور جیسا درجہ حرارت بن جاتا ہے۔ 18ویں صدی میں آب و ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار 280 پارٹس پر ملین تھی، جو کہ آج بڑھ کر 420 پارٹس پر ملین ہو چکی ہے، اور انہی گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے زمین کا ٹمپریچر مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری کمی انسانوں نے درخت کاٹ کاٹ کر پوری کر دی ہے، جو کہ سب سے زیادہ ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کا کام کرتے ہیں۔ جنگل کے جنگل کاٹ کر ختم کر دیے گئے، اور ان کی جگہ آج بڑی بڑی عمارتوں اور سوسائٹیز نے لے لی ہے۔ یہ کنکریٹ دن کے وقت تو ہیٹ کو جذب کرتی ہے، لیکن رات کے وقت اسے باہر نکالتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا ان کی بلڈنگز کے اوپر سے گزر جاتی ہے، لیکن گرم ہوا نیچے ہی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بھی آب و ہوا کافی گرم رہتی ہے۔ اسی لیے زیادہ سبزے کی جگہ شہر کی کنکریٹ کی بلڈنگ کی جگہ پر 5 سے 7 تک کا ٹمپریچر واضح فرق دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایئر کنڈیشنر کا استعمال بھی ماحول کو مزید گرم کرتا ہے۔
ساتھ ساتھ اتنی زیادہ گاڑیوں کا استعمال، ان کا دھواں، گیسز ہوا کے اندر ریلیز کرتی ہیں، یہ سب فیکٹر مل کر دنیا میں ہیٹ کو ہر سال بڑھا رہے ہیں، اور ہماری یہ دنیا مسلسل تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ہر سال گلیشیئر پگھل کر سمندر کی تہہ میں اضافہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سیلاب بڑھتے جا رہے ہیں۔ سی لیول مسلسل بڑھنے کی وجہ سے دنیا کے کئی ملک سمندر میں ڈوب جائیں گے، سمندری لائف ڈسٹرب ہوگی، جنگلوں کے اندر آگ لگے گی، پرندے مرنا شروع ہو جائیں گے اور فصلیں تباہ ہو جائیں گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو انسان بھی بھوکے مرنے لگیں گے۔ زیادہ ٹمپریچر کی ایک وجہ ہیومیڈیٹی بھی ہے، یعنی کہ خاص ٹمپریچر پر ہوا نمی کو کتنا کنٹرول کر سکتی ہے۔ ہیومیڈیٹی جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ حبس اور گرمی کریٹ کرے گی۔ سی والے علاقے میں یہ ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، زیادہ ٹمپریچر پر یہ ہیومیڈیٹی بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اصل ٹمپریچر زیادہ تر فیلز لائک پر ہوتا ہے۔ ہم جب ٹمپریچر دیکھتے ہیں تو دو ٹمپریچر شو ہو رہے ہوتے ہیں، ایک سامنے اور ایک فیلز لائک پہ، جو ہر علاقے کی ہیومیڈیٹی پر منحصر ہوتا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے اس مدعے پر بات ہو رہی ہے، لیکن پریکٹیکلی کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہمارے ملک پاکستان میں تو آج بھی کوئلے اور تیل کو جلا کر بجلی پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی وجہ سے آب و ہوا، انوائرمنٹ کتنا خراب ہو رہا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ نہ تو ٹرانسپورٹ کو کنٹرول کیا گیا، ہر دوسرے گھر میں گاڑی، موٹر سائیکل ہے، ڈیفینیٹلی وہ دھواں چھوڑتے ہیں اور وہ ماحول کو آلودہ کرتے ہیں، اور نہ ہی درختوں کو کاٹ کر سوسائٹی اور بلڈنگز بنانے پر پابندی عائد کی گئی۔ ویسٹ میں یہ جو اونچی اونچی بلڈنگز کنکریٹ کی بنی جاتی ہیں، ان کے آب و ہوا کے لحاظ سے، ان کے ویدر کے لحاظ سے وہ پاسیبل ہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کا درجہ حرارت ہم سے انتہائی کم ہے، وہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم ویسٹ کی کاپی کر رہے ہیں تو ہمارے ملک میں ہم یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے ملک کا، ایشیا کا درجہ حرارت تو پہلے ہی بہت زیادہ ہے۔ ہمیں اپنے ملک میں دوسرے ملکوں میں سب کو اویئر کرنا چاہیے کہ درختوں کو مزید مت کاٹیں، یہ ہمارے لیے ہی موت ثابت ہوں گے۔ درختوں کی کمی کو دور کرنا تو دور، بلکہ ان کو کاٹ کاٹ کر ماحول کو مزید نقصان دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا انوائرمنٹ ہمیں وہی کچھ دے رہا ہے جو ہم نے اسے دیا۔ ہم نے نیچر سے پھل، فروٹ، لکڑی، آگ سب کچھ حاصل کیا، لیکن بدلے میں اسے دیا کچھ بھی نہیں۔